جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ پاپا نے لیزا کے سامنے اس کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا تھا تو اب اپنی نفرت چھپانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ وہ لیزا سے اپنی نفرت کا اظہار بے بانگِ دہل کر رہی تھی۔ سیم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسا مت بولو۔ اس نے لیزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کیا ہے سیم، ممی سے بھی زیادہ، پاپا سے بھی زیادہ۔ میرے لیے میری فیملی، میری دوست، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ تم رہی ہو سیم۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ اس کے آنسو لیزا کے آنسو اثر نہیں کر رہے تھے، نہ اس کی باتیں، وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے روتی ہوئی لیزا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اسے پیار کر رہے تھے۔ اس کا بڑی شدت سے دل چاہا وہ لیزا کو ان کے پاس سے ہٹا دے، اسے مٹا دے، غائب کر دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ مریم، میں نے کلثوم کو تم پر فوقیت نہیں دی تھی، تم بھی جانتی ہو، کلثوم بھی جانتی ہے، میں نے تمہیں زیادہ چاہا تھا، اور اب یہ بات تمہاری ماں بھی جانتی تھی۔ تمہاری ماں سے شادی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی کسی بھی ایک بیٹی کو اس بدکردار عورت کے پاس چھوڑنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، مگر وکٹوریہ ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ علیحدگی کے وقت مجھے زج کرنے اور پریشان کرنے کے لیے اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ تمہیں اس لیے چنا تھا تاکہ مجھے تکلیف دے سکے۔ یہ خواہش بھی اسی کی تھی کہ ایک بیٹی اس کے پاس اور ایک میرے پاس رہے گی۔ اسے تم دونوں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں تھی، مگر مجھے ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی شرط عائد کر رہی تھی۔ میں اس گھٹیا عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا اگر وہ اپنی اوقات دکھانے پر آئی تو میری عزت اور نیک نامی تک کو رسوائی اور جگ ہسائی میں تبدیل کر دے گی۔ میری عزت کے ساتھ میری بچیوں کی عزت بھی جڑی ہوئی تھی۔ اپنی اور تم دونوں کی عزت قائم رکھنے کے لیے میں اس وقت وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر میرا دل روز اول سے تمہیں اس کے پاس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں تم دونوں میں سے ایک کو بھی وکٹوریہ کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس لندن بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس دوران میں تم سے نہ تو غافل ہوا نہ بے پرواہ۔ میں مسلسل تمہاری خبر گیری کرتا تھا۔ یاد کرو میں تمہیں دن میں کتنی بار فون کرتا تھا، سال میں ایک بار تمہاری چھٹیوں میں تمہیں اپنے پاس لندن بلواتا تھا، کتنی بار اپنے جاننے والوں کو جو کسی کام سے اٹلی جا رہے ہوتے تم سے بطور خاص ملنے کی تاکید کرتا۔ اس عرصے میں میری مسلسل یہ کوشش رہی تھی کہ تمہیں جلد از جلد وکٹوریہ سے واپس لے سکوں، مگر قبل اس کے کہ میری کوشش کامیاب ہو جاتی مجھے تمہارے مختلف افیئرز کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں۔ میں تم سے ظاہری طور پر دور تھا مریم، مگر تمہاری ہر حوالے سے خبر رکھتا تھا۔ ابھی میں تمہارے افیئرز ہی سے پریشان تھا کہ مجھے تمہارے ستیلے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات کا پتہ چلا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، میرے جاننے والوں نے مجھے خبر دی۔ میں تمہیں ان پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم مجھ سے اتنی دور جا چکی تھیں، اتنی پستی میں اتر چکی تھی کہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ تم مجھے لا علم سمجھتی تھیں، اور میں اکیلے میں تمہاری بدکرداری پر پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ تمہاری حرکتوں کا پتہ چلنے کے بعد چاہے میرا دل تم سے کتنا ہی شاکی کیوں نہ ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں ہاسٹل میں رہنے سے منع کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا تھا۔ یاد کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر تم میرے ساتھ نہیں گئیں۔ آزادی اور بے راہ روی کے جس راستے پر تم چل پڑی تھی وہاں میرے ساتھ رہنا تمہیں بندش لگ رہا تھا۔ میں تمہیں مزید پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر میرے زور زبردستی کر کے تمہیں اپنے ساتھ کیسے لے جاتا میں؟ وہ مغربی معاشرہ جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا تھا، وہاں ماں باپ اولاد پر زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اب چپ چاپ ساکت کھڑی باپ کی غمزدہ آواز وہ سن رہی تھی۔ وہ اب نہ تو اس پر چلا رہے تھے نہ غصہ کر رہے تھے، وہ بس مدھم آواز میں درد اور کرب آنکھوں میں سموئے اس سے کہہ رہے تھے،
ان کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ یہ دکھ جھلک رہا تھا جس بیٹی کو انہوں نے دنیا کی تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے چاہا، اسی نے انہیں سب سے زیادہ دکھ دیے۔ اس کا دل چاہا وہ دوڑ کر پاپا کے پاس جائے، ان کے سینے سے لگ جائے، مگر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ تم اخلاقی لحاظ سے ہر برائی میں ملوث رہی مریم۔ میں چپ رہا۔ تم کلثوم کے دل میں میرے خلاف زہر بھرتی رہی۔ میں چپ رہا۔ اکیلے میں روتا تھا کہ میری دونوں بیٹیاں اپنی اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ میں انہیں کیسے روکوں، کیسے بچاؤں؟ تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہاشم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں تمہیں ایک پاکستانی شخص سے شادی کرتا دیکھ کر خوش ہو جاؤں، مگر میں تمہارے اس فائل پہ کیسے خوش ہوتا مریم؟ جانتی ہو، تمہاری شادی کے چند دنوں بعد ہاشم کی پہلی بیوی مجھ سے آ کر ملی تھی۔ اس کی آہیں اور بد دعائیں جو اس نے مجھے اور تمہیں دی تھیں ہر لمحہ میرا تعاقب کرتی ہیں۔ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں اس مظلوم عورت اور اس کے معصوم بچوں کی کوئی بد دعا، کوئی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ جتنا بھی مجھے تم پر غصہ ہو، جتنا بھی تم نے مجھے مایوس کیا ہو، پر ہو تو تم میری اولاد مریم۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ دکھ مجھ ہی کو ہوگا نا؟ میں تم سے درخواست کرتا ہوں مریم، خود کو بدلو۔ اتنی بد دعائیں مت سمیٹو کہ میری دعائیں بھی تمہیں کسی پکڑ سے نہ بچا سکیں۔ اس کے پاپا بھیگی ہوئی آواز میں اس سے بولے۔ وہ صوفے پر سے اٹھے اور وہاں سے جانے لگے بغیر ان دونوں میں سے کسی کی بھی طرف دیکھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں تو زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ وہ اپنے پاپا کو بہت شکستہ، بہت ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ پاپا کی نظروں سے گر گئی ہے؟ کیا انہوں نے اسے اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے؟ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا۔ اس بار اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر جا رہی تھی بغیر لیزا کی طرف دیکھے۔ وہ فوری طور پر اس گھر سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر وہ سکون سے ساری صورتحال کو دوبارہ سے سوچے گی کہ اب کیا کرے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں ہے، وہ مریم ہے۔ وہ کبھی بھی ہار نہیں مان سکتی۔ خدا نے اس کی تخلیق اس مٹی سے کی ہے جس کی فطرت میں ہار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف جیت اور صرف جیت۔ کیا کہا محمود صاحب نے؟ شہریار خان واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو آمنہ نے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ انہوں نے بے بسی سے آمنہ کو دیکھا۔ میں ان کے لہجے سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا ان کا۔ ذہن چپ چاپ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل پریشان تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کسی بھی طرح سکندر کو لیزا کا ساتھ مل جائے، کم از کم اس کے بھائی کو زندگی میں ایک خوشی تو مل جائے۔ کل سے پہلے وہ مظلوم تھا، سکندر ظالم تھا۔ کل جب اپنے مظالم اور جرائم کی فہرست سامنے آئی تو دل چاہا خود کو ختم کر ڈالے، اسی وقت موت کو گلے لگا لے۔ کل زندہ رہنا دشوار لگ رہا تھا اور آج اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی میں صرف اندھیرے اور مایوسیاں آ گئی تھیں۔ اس لڑکی مریم کو وہ لے کر آیا تھا اپنے گھر۔ محبت میں اندھا اور پاگل وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے کردار پر تہمت لگائی گئی تھی، اسے گھر بدر کیا گیا تھا، مگر ذہن شہریار کے گناہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو چکا تھا وہ واقعہ، پھر بیچ محفل دہرایا گیا۔ اس کے بھائی کی عزت اور ناموس پر پھر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ برسوں بعد اسے ملنے والی ایک خوشی پھر اس کی وجہ سے اس سے چھن رہی تھی۔ اس کا حقیقتاً دل چاہ رہا تھا وہ کسی بلند عمارت سے کود جائے یا سمندر میں خود کو غرق کر دے۔ وہ کسی بھی تکلیف دہ اور اذیت ناک ترین انداز میں خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا، مگر اس کی تو سزا یہی تھی کہ اسے زندہ رہنا تھا۔ اس احساس گناہ کے ساتھ ابھی اسے برسوں زندہ رہنا تھا، مردوں سے بدتر انداز میں خوف سے نفرت کرتے ہوئے۔ 12 سال سکندر سے نفرت کی تھی، اب زندگی کے باقی تمام عرصے میں اسے خود سے نفرت کرنا تھی۔ اب کیا ہوگا شہریار؟ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز آئی۔ ڈر،
खौफ और अंदेशों में घिरी हुई आवाज़। पता नहीं, गुमसुम से अंदाज में शहरयार खान बोले। उनके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वो कुछ सोच रहे थे। वो बहुत परेशान थे। एकदम ही उन्होंने आमना से पूछा, आमना, सिकंदर कहाँ है? बाप के इस सवाल पर वो भी बुरी तरह चौंका था। शायद अपने होटल चला गया होगा, मुझे नहीं पता। वो मुझसे पहले लीजा के घर से निकल गया था। आमना रुंधी हुई आवाज़ में बोली। जो अंदेशे इसके बाप के दिल में पैदा हो रहे थे वही उसके दिल में भी पैदा होने लगे थे। सिकंदर ठीक तो था ना? वो ठीक तो था ना? एकदम ही बेचैन होकर उसने आमना का मोबाइल उठाया। वो उस पर सिकंदर को कॉल मिलाने लगा था। कॉल मिल गई। बेल जा रही थी मगर कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। शहरयार खान जैसे उसके फ़ोन उठाने के अंदाज से ही समझ गए थे कि वो किसे कॉल मिला रहा है। क्या हुआ? उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उन्होंने पूछा। सिकंदर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। वो कई मर्तबा कोशिश कर चुका था। तुम उसके होटल फ़ोन करो, पापा फ़ोन नहीं करें, हम उसके होटल खुद चले जाते हैं। वो बाप से संजीदगी से बोला। शहरयार, मेरा बच्चा खैरियत से तो होगा ना? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो लीजा के घर से बहुत गुस्से में निकला था। आमना खौफ से कांपती रुंधी हुई आवाज़ में बोली। जो खौफ आमना के लबों पर आ रहा था वो उसके और शहरयार खान के दिल और दिमाग पर फैल रहा था। सिकंदर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देने की फ़िक्र से भी ज़्यादा यकलख्त ये फ़िक्र लाहक हो गई कि वो कहाँ था। वो खैरियत से तो था ना? वो गाड़ी चला रहा था। शहरयार खान उसके बराबर बैठे थे। वो दोनों खामोश थे। वो दोनों बहुत परेशान थे। इसके भाई की ज़िंदगी एक बार फिर आंधियों की जद में थी और उसकी ही वजह से थी। कल भी सिकंदर की ज़िंदगी इसी की वजह से तबाह हुई। आज भी उसकी तबाही का सबब वही था। उस बदकिरदार लड़की से अंधी मोहब्बत में मुब्तला होकर उसने भाई की ज़िंदगी ही बर्बाद कर डाली थी। वो बाप बेटा होटल पहुंच चुके थे। उसका भाई अपने घर रोते हुए भी बरसों बाद वतन आने पर एक होटल में क्यों रह रहा है। इस होटल में कदम रखते हुए ये सोच उसे रुला रही थी। वो कैसा भाई है? वो कैसा भाई है? ऐसी नफरत तो कोई अपने बदतरीन दुश्मन से भी नहीं करता होगा जो हसद की आग में जलकर उसने अपने भाई से की थी। वो दोनों इस्तकबालिया पर आ गए। हमें सिकंदर शहरयार से मिलना है। रूम नंबर नहीं मालूम मगर इतना मालूम है वो यहीं ठहरे हुए हैं। इस्तकबालिया पर मौजूद उस मुहज़्ज़िब खुश इखलाक से लड़की ने इससे कहा। चंद लम्हे कहीं पर चेक करने के बाद अब उस लड़की ने उन्हें नंबर दिया और वो उसके और शहरयार खान के हवास गुम कर देने के लिए काफ़ी था। सिकंदर शहरयार होटल में मौजूद नहीं था। वो आज दोपहर से कहीं गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। बेइख्तियार शहरयार खान ने सहारे के लिए उसका बाजू थामा। उसने बाप को संभाल लिया था। पापा, सिकंदर ठीक होगा, आप फिक्र मत करें। वो दोनों होटल से वापस निकलकर गाड़ी में आकर बैठे तो उसने सिकंदर के मोबाइल पर फिर कॉल की। 1, 2, 3 न जाने कितनी मरतबा उसने कॉल मिलाई। जैन, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। उसने अपने बहुत मजबूत बाप को फिर टूटते देखा। उनकी आंखों में नमी देखी। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। जैन, सिकंदर को ढूंढो, किसी भी तरह उसे ढूंढो। इस बार अगर हमने उसे खो दिया तो दोबारा कभी तलाश नहीं कर पाएंगे। वो या तो खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगा या फिर खुद को दुनिया की भीड़ में गुम कर देगा। हम इसे तलाशते रह जाएंगे। उसे ढूंढो जैन। शहरयार खान इसके बाजू को जकड़ कर रोते हुए बोले। पापा प्लीज़ खुद को संभालें। आप इस तरह करेंगे तो अम्मू जान बिल्कुल ही हौसला हार देंगी। अंदर ही अंदर उसका दिल भी बुरी तरह लरज़ रहा था। वो बहुत गैरतमंद बेटा है मेरा। एक बार मैंने इसे घर से निकाला था, इससे सब रिश्ते नाते तोड़ दिए थे तो वो पलट कर फिर कभी कोई मदद मांगने मेरे पास नहीं आया। इसने खुद को दुनिया के हजूम में गुम कर लिया था। जैन, मैं उसे ढूंढ पाया था ना, ये मेरी खुशकिस्मती है। मगर अब की बार जो फिर से उसकी इज्जत और आबरू का तमाशा लगाया गया है वो कुछ भी कर सकता है। मैं और तुम इस बार उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर उसने खुद को कहीं गुम कर दिया तो वो अपने रोते हुए बाप को बेबसी से देख रहा था। वो दोनों वापस घर पहुंच चुके थे। जितने
بہانے تھے، جتنے خوف اور اندیشوں کا اظہار کرنا تھا وہ شہریار خان راستے میں کر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے خود پر جبر کر کے بہت کوشش کر کے اپنا آپ سنبھالا تھا۔ آمنہ کو یہ مت بتانا دین کہ سکندر ہمیں نہیں ملا ہے۔ انہیں جیسے سکندر کے ساتھ ساتھ بیوی کی صحت کی بھی فکر تھی۔ اس نے خاموشی سے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ اندر ہی اندر ان کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب سکندر کو کہاں ڈھونڈیں۔ کیا وہ ایئرپورٹ جائے؟ کیا وہ آج دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹ کا پتہ کریں؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اسی طرح جس طرح محمود خالد اور سیم کے یہاں موجودگی کے وقت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے تھے۔ وہ بالکل ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دنیا، زندگی، رشتے، ہر شے بے معنی لگ رہے تھے۔ سیم کی نفرت کی نظریں، اس کے ذہن میں بجھے الفاظ اسے اس طرح سہما گئے کہ خوف کے مارے وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی سیم سے محبت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر بھر اپنی حسین اور ذہین بہن پر فخر کیا تھا، اس کو ہمیشہ خود سے برتر تسلیم کیا تھا، اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسے فیصلہ کرنے کا حق دیا تھا۔ سیم اس سے جو کہتی وہ آنکھیں بند کر کے کیے جاتی۔ سیم کہہ رہی ہے تو اس میں اس کی بہتری ہے، اس لیے کہ سیم سے زیادہ تو اس کا بھلا کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ وہ عمر بھر اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ اس کی اگر کوئی دوست بھی تھی، اگر کسی ایک رشتے میں اپنا ہر رشتہ دیکھتی تھی تو وہ اس کی پیاری بہن تھی، اس کی پیاری سیم تھی۔ اور سیم کہہ رہی تھی وہ اس سے نفرت کرتی ہے، آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے۔ وہ اسے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہے، اپنی سب سے عزیز جان سے بھی بڑھ کر پیاری بہن کا یہ بھیانک روپ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ واقعی سہم گئی تھی۔ وہ اس 13 سال کی لیزا کی طرح سہم گئی جس سے اس کا گھر اور اس کی بہن چھینی جا رہی تھی۔ محبت، وفا، اعتبار، چاہت، بھروسہ، رشتہ کیا سب بے معنی ہیں؟ جان سے عزیز شخص بھی اگر قابل اعتبار نہیں تو پھر انسان اعتبار کس پر کرے؟ وہ درد کی ان انتہاؤں پر تھی کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، وہ سیم کی نفرتوں پر چلا چلا کر رونا چاہتی تھی، پر اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بالکل خشک تھے، اس کا دل بالکل بنجر ویران تھا۔ اسے اس وقت دنیا کا کوئی شخص یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی رشتہ یاد نہیں تھا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے۔ سیم کا وہ پیار جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی جھوٹ تھا۔ سیم کی نفرت وہ سہ نہیں پا رہی تھی، یہ تلخ ترین سچائی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کا بھروسہ، اس کا یقین بے یقین ہو رہے تھے۔ یہ درد اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ کوئی اگر اسے بتا دے کہ سیم نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا، یا پھر سیم ہی واپس آ جائے، آ کر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لے۔ مجھے ایسا سمجھتی ہو تم پاگل؟ میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں ممی اور پاپا سے بھی زیادہ پیار نہیں دیا تھا؟ پھر تم میری محبت پر شک بھی کس طرح کر سکتی ہو لیز؟ پیار سے اسے ڈانٹتے ہوئے وہ اسے گلے لگا لے، اسے پیار کرے۔ سیم آ جاؤ، سیم پلیز آ جاؤ، آ کر کہو جو تم نے ابھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ سیم آ جاؤ، مجھے بے یقین ہونے سے بچا لو۔ سیم میں کبھی کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی اگر تم نہ آئیں تو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چلا چلا کر سیم کو پکارے۔ یہ شام کا وقت تھا اور وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ساحل سمندر پر تھا۔ اسے اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا لیزا کا، اسے انتظار تھا کہ لیزا کی فون کب آئے گی۔ سکندر تم کہاں ہو؟ میں تمہارے ہوٹل پہنچی ہوئی ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس کے فون پر کئی کالز آ رہی تھیں، پر وہ کالز لیزا کی نہیں تھیں۔ ایک ضد تھی اس کے اندر، اسے لیزا سے بات کرنا تھی، صرف لیزا سے۔ اسے لیزا کی کال ریسیو کرنا تھی، اسے کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ لیزا تو سب لوگوں جیسی نہیں ہے نا، وہ اسے بہت چاہتی ہے،
وہ اس کے لیے پینٹنگ، روما اور سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ چاہے وہ اسے دکھ دے، مایوس کرے، وہ تب بھی اس کا ساتھ نبھائے گی۔ پھر اب وہ اپنے لفظوں کو کیوں نہیں نبھا رہی تھی؟ اس کا دل شدت سے لیزا کی فون کال کا منتظر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اندر مایوسیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی، وہ دوسرے لوگوں جیسی نہیں، وہ اس کے خونی رشتوں جیسی نہیں، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، وہ اس پر بھروسہ کرے گی۔ سکندر، میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ سیم نے جو کچھ کہا میں اس کے کہے کسی ایک بھی لفظ کا یقین نہیں کرتی، میں صرف تمہارا یقین کرتی ہوں سکندر۔ اسے شدت سے انتظار تھا لیزا کے لبوں سے ان جملوں کو سننے کا۔ وہ اسے فون کرے اور یہ بات کہے، مگر اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا لیزا آزمائش کی اس گھڑی میں اس کا ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ وہ جس پل اسے اس کی محبت کا یقین شدت سے چاہیے، اس پل وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ اس پر سنگباری کر رہے ہیں جنہوں نے اسے زندہ درگور کیا، لیزا انہی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس نے ساتھ نہیں دیا، لیزا تو ایسی نہیں ہے، وہ اسے جانتی ہے، وہ اسے سمجھتی ہے، وہ تو زندگی ہے نا سکندر شہریار کی، اور زندگی تو یوں ساتھ نہیں چھوڑ دیا کرتی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، گھڑی میں سے وقت گزر رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا لیزا اس کے ساتھ نہیں، وہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیزا کے ہاتھ میں بھی ان تمام لوگوں کی طرح سنگ ہیں۔ اسے آنا ہوتا تو وہ کب کی آ چکی ہوتی، اسے فون کرنا ہوتا تو وہ کب کا اسے فون کر چکی ہوتی۔ کئی گھنٹے سمندر پر گزار کر دوبارہ وہاں سے پلٹا تھا، بہت مایوس اور ناکام۔ درد سے بھری ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تم بھی دنیا کے باقی تمام لوگوں جیسی ہی ثابت ہوئیں، تمہاری محبت کی کمزوری ثابت ہوئی، یا اپنی حماقتوں پر روؤں جو چند روزہ التفات کو زندگی بھر کا ساتھ، ناقابل شکست اعتبار اور کبھی نہ ختم ہونے والا پیار سمجھ بیٹھا تھا۔ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا وہ۔ اس کے دل اور دماغ میں غم چھا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تلخی سی بھری ہوئی تھی۔ بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتا کہ محبت میرے لیے نہیں، خوشی میرے لیے نہیں، ہنسی میرے لیے نہیں، زندگی میرے لیے نہیں، لیزا میرے لیے نہیں۔ اس کے اندر پھیلی مایوسیاں غصے اور تلخی میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لیزا کے سامنے جائے اور اس سے لڑے۔ نبھا نہیں سکتی تھی تو محبت کی کیوں تھی تم نے مجھ سے؟ اچھا بھلا زندگی کو گھسیٹ رہا تھا میں، مگر اب کیسے زندہ رہوں گا؟ بتاؤ مجھے، اب تمہارے بغیر کس طرح زندہ رہنا ہوگا؟ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، زیرو بن رہا تھا۔ عمر بھر کی سنگباری کے بعد کیا اب بھی وہ ریزہ ریزہ نہ ہو کر بکھرتا؟ اس کی زندگی کی آخری امید، آخری خواب بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ دوسروں کے دیے زخموں کے باوجود میں زندہ رہا، مگر تمہارے دیے بے اعتباری کے زخم کے بعد اب میں زندہ کس طرح رہوں گا؟ ایک پل اس کا دل چاہا وہ ننھے بچے کی طرح پاؤں رگڑ رگڑ کر رو دے، چلا چلا کر اسے بیلا کہہ کر پکارے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے نا جب وہ اسے بیلا کہتا ہے، اسے اس کا یہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لفظ کی کشش سے بندھی اس کے پاس چلی آئے گی۔ اگلے پل وہ تلخی سے زور سے ہنس رہا تھا، خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا، جیسے جسے اب کبھی نہیں آنا۔ وہ اس کا لا حاصل انتظار کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے۔ کل خونی رشتوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، آج زندگی نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی، اسے کہاں جانا ہے اس نے جگہ بتا دی۔ ڈرائیور سے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس نے ڈرائیور سے اپنے ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ آج کی باقی بچی شام اور تمام رات اسے اسی شہر میں گزارنا تھی کہ اسے دوحہ کے لیے کل صبح کی فلائٹ میں سیٹ مل گئی تھی۔ اسے آج کی سیٹ مل جاتی تو وہ آج اور ابھی اس شہر سے نکل جاتا، اپنے ہوٹل کی طرف جاتا۔
وہ شہر کی رونقوں کو تلخی سے دیکھ رہا تھا۔ نکال لے گا وہ خود کو زندگی کی تمام رونقوں سے باہر۔ کل تو وہ دوحہ جا رہا ہے، مگر اب وہاں بھی نہیں ٹھہرے گا۔ وہ کہیں اور چلا جائے گا، کسی انجان جگہ جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ ملٹی نیشنل کمپنی اور لیگل ایڈوائزر کی جاب اسے نہیں چاہیے۔ جب یہ تعلیم، یہ موجودہ اسٹیٹس اس کے ماضی سے اس کا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تو اس تماشے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پھر سے بنجارا بن جائے گا، وہ پھر سے اسٹریٹ ہیپی بن جائے گا۔ تلخی اور نفرت سے اسے اپنے مستقبل کے لیے یہ سب سوچ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے اندر محبت شدت سے رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی محبت اس کے اندر۔ وہ لیگل ایڈوائزر سے واپس بنجارا بن جائے گا، جیپسی بن جائے گا، یا جو کچھ بھی، مگر وہ اس کی محبت اپنے دل سے مرتے دم تک نہیں نکال سکتا۔ کیسی بات تھی، محبت کے بڑے بڑے دعوے لیزا نے کیے تھے، اس نے نہیں۔ اس نے تو اس کی محبت قبول ہی بڑی مشکلوں سے کی تھی، مگر آج آکاش بیل کی طرح وہ محبت اس کے وجود سے لپٹی تھی، اس کی سانسوں، اس کی دھڑکنوں میں بسی تھی۔ جس طرح سانس رکتی تھی، جس روز سانس رکنی تھی، اس روز ہی یہ محبت اس کے وجود کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ وہ دکھ اور کرب سے ہوٹل کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ 3 روز پہلے وہ اس ہوٹل میں کتنی خوشیوں اور امنگوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا، آج وہ مایوسیوں اور شکست خوردہ اس میں واپس قدم رکھ رہا تھا۔ سکندر شہریار کا وجدان اسے ٹھیک سمجھاتا تھا، اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی نحوست نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ساری دنیا کی عورتوں میں لیزا محمود کی بہن کون نکلی تھی؟ وہ بد کردار لڑکی، یہ اس کی زندگی کی نحوست ہی تو تھی۔ وہ انہونی ہو گئی تھی، جس کا خوف اسے لیزا کی محبت فیل کرنے کے پہلے لمحے سے ڈراتا تھا۔ لیزا محمود اسے واقعی کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی۔ اس کی بیلا اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ روئے۔ محبت کو ایسی بے بس کر دینے والی چیز ہے کہ وہ 35 سال کا مضبوط اور توانا مرد بلک بلک کر رونا چاہتا تھا۔ کیوں اعتبار نہیں کیا تم نے میرا؟ کیوں بیلا؟ وہ کھڑکی کھول کر کھڑا رہ گیا۔ جب سے وہ زندگی میں آئی تھی، اس کے خوف ناک خواب ہار گئے تھے۔ پین کلر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر آج خوابوں سے بھی بدتر سچائی جاننے کے بعد اسے پھر سے سروائیور پین ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھیں۔ بار بار پہلے زندگی ختم نہیں کی تھی، اسے گھسیٹتا رہا تھا، پھر آج واقعی مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ محبتوں کے دعوے کرتی تھی اور وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا، اسے اپنی زندگی مان بیٹھا۔ وہ اس کے لیے سمورائی کی طرح بہادر تھا، وہ اسے پانی کی طرح طاقتور اور گہرا لگتا تھا، وہ اسے اپالو سے زیادہ حسین لگتا تھا۔ اپنے دل کے بند دروازے کی چابی اس نے صرف سکندر شہریار کو دی تھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی سوائے اعتبار کے۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی، باقی سب کچھ کرتی تھی۔ انہوں نے گھر واپس آ کر آمنہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی کہا تھا کہ سکندر اپنے ہوٹل میں ہے، مگر کسی سے بھی فی الحال ملنا نہیں چاہ رہا۔ مگر وہ ماں تھیں، ان کے دل کو خبر نہیں ہوتی تو پھر کس کو ہوتی؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری سکندر سے بات کرا دیں شہریار، میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے میرا بچہ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ میرا فون ضرور اٹھائے گا، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے شہریار خان کو منت کر رہی تھی۔ آمنہ، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس سے بات کرا دوں گا۔ وہ باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا، زارو قطار روتی آمنہ اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ مسلسل سکندر کا موبائل نمبر ملا رہا تھا، کبھی اپنے فون سے، کبھی ماں کے نمبر سے، کبھی باپ کے نمبر سے، اور کبھی گھر کے لینڈ لائن نمبر سے۔ نویرہ بھی آ گئی، وہ بھی آمنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہوا کیا تھا یہ اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ آج آمنہ لیزا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے گئی تھیں۔ وہاں کیا ہوا
نویرہ کو نہیں پتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ منہ سے کچھ نہیں پوچھ رہی تھی، اور جب نویرہ سے سامنا ہوگا، اسے سچائی پتہ چلے گی تو وہ اسے کیا کہے گا؟ یہ کہ 12 سال قبل اس نے ایک بدکردار لڑکی سے محبت کی تھی، اور کل شام سے پہلے تک اس محبت کو دل سے لگائے بیٹھا۔ وہ کس کس کو بتائے گا؟ پاپا، امو جان کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ نویرہ آمنہ کے لیے چائے بنا کر لائی۔ چائے پلانے کے لیے اس کے پاس بیٹھی تو ان کی پیشانی چھوتے ہوئے فوراً بولی، فون ملاؤ۔ زین گھبرا کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی زارو قطار رو رہی تھیں۔ انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ امو جان، چائے پی کر دوا لے لیں، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار ماں کے پاس آ گیا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ماں کے پیروں پر تھے۔ جب تک میں سکندر سے نہیں مل لیتی کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ ماں کا دل غلط نہیں کہتا، ماں کا دل کبھی غلط نہیں کہتا۔ وہ کھو جائے گا مجھ سے، ایک بار پھر کھو جائے گا مجھ سے۔ انہوں نے غصے سے چلاتے ہوئے بات شروع کی، مگر جملے کے آخر میں آ کر ان کی آواز آنسوؤں اور آہوں میں تبدیل ہو گئی۔ سکندر، فون اٹھا لو، امو جان کی خاطر ہی فون اٹھا لو۔ اس کے دل نے بڑی شدت سے دہائی دی، بھائی کو پکارا۔ سکندر کو کال ملانے کے ساتھ ساتھ وہ آج رات میں اور کل دن بھر میں دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا بھی پتہ کرتا رہا تھا، فون بھی کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی معلومات لے رہا تھا فلائٹ کے متعلق۔ لیپ ٹاپ پر کل صبح دوحہ جانے والی ایک فلائٹ کے بارے میں معلومات لے رہا تھا، اور ساتھ ہی آمنہ کے موبائل سے ایک مرتبہ پھر سکندر کو کال ملا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے دوسری جانب سکندر کی آواز سنی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اس سے کیا کہے اور کیسے؟ وہ فون ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا۔ اس نے فون انہیں تھمایا۔ سکندر، اس نے درد میں ڈوبی آواز میں کہا۔ آمنہ نے بھی اس کی آواز سن لی۔ آمنہ نے شہریار خان کے ہاتھوں سے فون لپک کر لینا چاہا، لیکن وہ نہ دے پائے۔ اس کے پاپا بات کریں، اب امو جان روتی رہیں گی فون پر۔ شہریار خان فوراً بات کر کے یہ پتہ لگائیں گے کہ وہ ہے کہ کہاں۔ شہریار خان بھی شاید یہی چاہتے تھے، اسی لیے بجائے آمنہ کو فون دینے کے وہ بیڈ پر سے اٹھ گئے۔ آمنہ فوراً اٹھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ امو جان، میں سکندر کو آپ کے پاس واپس لاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت پاپا کو اس سے بات کرنے دیں۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیمار ماں کو گلے سے لگا لیا۔ چند گھنٹوں میں وہ شدید بیمار نظر آنے لگی تھیں اور بخار میں پھونک رہی تھیں۔ سکندر بیٹا، تم کہاں ہو؟ شہریار خان گھبرائے ہوئے سے انداز میں فوراً بولے، جیسے انہیں خوف تھا کہ کہیں سکندر فون بند نہ کر دے۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں بیٹا، میرا انتظار کرنا، پلیز میرا انتظار کرنا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر سکندر کو پھر کھو جانے کا خوف اور پریشانی دیکھی۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر فوراً ہی فون بند کر دیا تھا۔ زین، آؤ میرے ساتھ، سکندر اپنے ہوٹل میں ہے۔ وہ بولتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ نویرہ کو یہ اشارہ کرتا کہ وہ امو جان کا خیال رکھے باپ کے پیچھے بھاگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ شہریار خان اس کے برابر میں بیٹھے تھے، بہت پریشان، بہت فکر مند۔ گاڑی چلاتا وہ گاہے بگاہے باپ کی سمت دیکھ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر وہ بہت بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے۔ وہ باپ کی آنکھوں سے جھلکتا درد اور خوف پوری شدتوں سے محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے جب وہ ہوٹل پہنچے۔ اس کے قدم سکندر کے کمرے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کے کانوں میں خود اس کی آوازیں گونج رہی تھی، پاپا، میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ میں اس ذلیل بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا۔ اس کی نظریں اپنے قدموں پر تھیں، ان ہاتھوں پر تھیں۔ ان ہاتھوں سے اس نے اپنے بڑے بھائی کو مارا تھا۔ وہ جواب میں خاموشی سے صرف خود کو بچاتا رہا، اور اس نے بدلے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین، کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔
بھائی کی محبت بھری صدائیں تھیں اور جواب میں اس کی نفرت سے پھنکارتی آوازیں۔ شہریار خان لفٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا زین؟ جلدی آؤ۔ باپ کے پکارنے پر وہ چونکا۔ وہ فوراً تیزی سے چلتا ہوا ان کے پیچھے لفٹ میں گھسا۔ لفٹ سے نکل کر وہ دونوں سکندر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سکندر سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر کیسے مانگ پائے گا؟ کسی کی ساری زندگی تباہ و برباد کر کے پھر معافی مانگ لو؟ کیا آج اس کی معافی سکندر کو اس کی زندگی کے گزرے قیمتی ترین سال لوٹا سکتی ہے؟ اس کے خواب لوٹا سکتی ہے؟ آج اس کی معافی کھوکھلے لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی۔ سکندر نے دستک پر دروازہ کھولا۔ وہ اسے شہریار خان کے ساتھ وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کا چہرہ ایسا بے تاثر اور سرد سا تھا کہ وہ نہ خوش تھا نہ دکھی تھا، حیران ہونے یا کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنا بھول گیا ہو جیسے۔ زین شہریار اس کے پاس آیا تھا، وہ حیران نہیں تھا۔ زین شہریار ساری زندگی اس کے پاس نہ آتا، اسے غم نہیں ہوتا؟ دیکھنے کے انداز سے ہی زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ سکندر کا سوٹ کیس رکھا تھا، ارد گرد اس کے کپڑے اور دیگر سامان یوں بکھرا تھا گویا وہ ان لوگوں سے ملنے سے قبل اپنی پیکنگ کا کام کر رہا تھا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی اندر آتے ہی سوٹ کیس دیکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوف آ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ انہوں نے پریشانی سے فوراً پوچھا۔ دوحہ، میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ آفس میں تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے انتہائی غیر متاثرانہ انداز میں بولا، جیسے آج جو کچھ ہوا اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جیسے برسوں سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہو۔ تم واپس جا رہے ہو؟ شہریار خان کا لہجہ ان کی پریشانی، خوف اور دکھ کا اظہار۔ اب کی بار یہ بیٹا دور ہو گیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ان کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سکندر اسے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا۔ بے تاثر اور غیر جذباتی سے انداز میں وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے صرف باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف انہی سے مخاطب تھا۔ اتنی جلدی مت جاؤ سکندر، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ 1-2 دن اور رک جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار خان بہت آہستہ آواز میں شکستہ لہجے میں بولے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی تمام توانائیاں سلب ہو گئی تھیں۔ وہ گھر پر جس مضبوطی سے بول رہے تھے، جس مضبوطی سے انہوں نے محمود خالد سے فون پر بات کی تھی، اور پھر جس امید کے ساتھ یہاں آئے تھے، سب کچھ یک لخت ہی نا امیدی اور مایوسی میں ڈھل گیا تھا۔ سکندر کو جانے کی تیاری کرتا دیکھ کر جیسے ان کے اندر ساری امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ آفس میں ضروری کام نہ ہوتا تو رک جاتا، سکندر اسی غیر جذباتی انداز میں بولا تھا جیسے شہریار خان کے جملے کا مفہوم اس نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ اسے جیسے کب کسی بھی چیز کو ٹھیک ہو جانے یا کھیل یا مکمل بگڑ جانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ان سب سے دور جانا چاہتا تھا یا جا چکا تھا۔ اب اپنی تکلیف اور دکھ کا ان کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ آج جو کچھ لیزا کے گھر پر ہوا اس نے اسے توڑ پھوڑ کر نہیں رکھ دیا ہوگا کیا؟ اسے اپنے اندر کی شکست اور ریخت وہ ان دونوں سے چھپا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کر رہا تھا جن کی وجہ سے اس نے سب کچھ کھویا تھا۔ کیا انہی کے گلے لگ کر سب کچھ کھو جانے کا ماتم کرتا، آنسو بہاتا؟ وہ سکندر کے سرد اور سپاٹ چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کے سبب سکندر اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کا یہ بھائی ایسا تو نہ تھا کبھی یہ بہت محبت کرنے والا، محبتوں کا بہت مان رکھنے والا تھا، جن سے محبت کرتا تھا ان کی بہت پرواہ کرنے والا تھا۔ ان کی نفرتوں کو سمیٹنے کے باوجود بھی وہ آخری وقت تک اسے مریم کی مکاریوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی محبت میں آج سکندر کو تو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ کر اسے اپنا وہ محبتوں سے سرشار پیار بھائی سے بہت دور نظر آ رہا تھا۔